اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. لفظ اللہ کے کلام کا غور کریں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب پر احسان کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان کے بیچ میں ہم نے اپنا رسول بھیج دیا. من انفسہم، اور انہی میں سے بھیجا. یہ آیت مبارکہ کے 3 جملے ہیں. ایک ایک جملے پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالتا ہوں تاکہ ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے اور بعثت مصطفیٰ کا مقصد بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے اور انہیں جشن منانے والوں کو جشن منانے کی مضبوطی اور دلیل بھی نصیب ہو جائے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کریے گا، اللہ رب العزت نے انسان کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں. ان گنت نعمتیں اگر آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ کی سانسیں کم ہو جائیں گی، مگر آپ رب کی نعمتوں کو نہیں گن سکیں. اللہ نے انسان پر اتنے احسان کیے، اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا. یہ اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے لیکن اتنی بے مثل و مثال زندگی دے کر پروردگار نے پوری قرآن پاک میں، پوری قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ایمان والو میں نے تمہیں یہ زندگی دے کر احسان کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی گویا کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں زبان دیا گویا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں جسم دیے میں نے تم پر احسان کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اولاد عطا کی، یہ میرا احسان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں بیوی اور ماں باپ عطا کیے، یہ تم پر میرا احسان ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کاروبار دیا، یہ تم پر احسان ہے، تجارت دی، یہ تم پر احسان ہے، میں نے تمہیں گاڑیاں اور بنگلے دیے، عزت دیے، عہدے دیے، منصب دیے، شان دی، رفعت دی اور راتوں کی نیند، دن کا چین اور صحت عطا فرمائی. میں نے تم پر یہ احسان کیا. خدا کی قسم اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی ان احسانوں کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ یہ بے مثل و مثال احسان ہے. اللہ اگر ایک آنکھ کسی بندے سے لے لے، ساری زندگی کنڈا بنا پھرتا رہے گا لیکن کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت نہیں کر سکے گا. اللہ اگر کسی سے 2 آنکھ لے لے، زندگی مل جائے گی لیکن زندگی بھر کسی کا محتاج بن کے رہ جائے گا، کسی کا سہارا بن کے رہ جائے گا، کسی کے لیے تکلیف بن کے رہ جائے گا، کسی کے لیے عذاب و مصیبت بن جائے گا، یا خود اس کی زندگی اس کے لیے تکلیف بن جائے گی. اللہ نے اتنی بڑی آنکھ دے دی کہ اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی آنکھ سے دنیا دیکھتا ہے، اپنے آنکھ سے کام کر لیتا ہے اور اپنے آپ راستے ناپ لیتا ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آنکھ دے کر بندے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے. لیکن ذرا غور کرو، قربان جائیں آمنہ کے لال پر، قربان جائیں نبیوں کے سردار پر، قربان جائیں مالک و مختار نبی پر، قربان جائیں عالم غیب رسول پر، قربان جائیں حاضر و ناظر نبی پر. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا ہے، اپنا رسول دے دیا ہے، اپنا پیارا پیغمبر تم کو دے دیا. یہ دے کر میں نے تم پر احسان کیا ہے. اتنی نعمتیں دی اللہ نے، کہیں نہیں گنا، کہیں نہیں کہا کہ میں نے یہ احسان کیا. لیکن جب پیارے پیغمبر کو بھیجتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کرو، اللہ نے سب کچھ دیا مگر احسان نہیں جتایا. لیکن جب نبی کو دیا تو احسان کیوں جتایا؟ آؤ پیارے دوستو، بڑی پیاری بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، اللہ نے احسان کیوں جتایا ہے. بات سمجھ میں آ جائے گی. عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہے. ذرا دیکھو، اگر کوئی آدمی بھیونڈی کا بہت ہی زیادہ امیر اور رئیس ہو، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہو، اس کے دروازے پر کوئی آدمی چلا جائے مانگنے کے لیے، وہ بیچارہ اپنے جیب سے 100 کی نوٹ نکالا اور دے دیا. 100 کی نوٹ دینے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 100 روپے دے کر احسان کیا؟ نہیں کہتا. حالانکہ 100 روپے غریب کے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن اس ارب پتی کے لیے 100 روپے کوئی مانے رکھتے؟ میں تو کروڑ پتی آدمی ہے بھائی، اس کے لیے 100 روپے کوئی مانے نہیں رکھتے. مگر پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس کو بھی 100 دے دیا، تیسرا آیا اس کو 200 دے دیا، چوتھا آیا اس کو 500 دے دیا، چھٹواں اس کو 1000 دے دیا. اسی طرح دن بھر بانٹتا رہا مگر کبھی کسی پر احسان کی بات
نہیں کرے گا، کیونکہ روزانہ 25-50 ہزار روپے بانٹنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ نے اسے ارب پتی بنایا ہے۔ تو جو بڑی دولت والا ہوتا ہے اس کے پاس چھوٹی دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اگر وہ احسان جتا بھی دے تو آپ بولیں گے بڑا کنجوس مارواڑی ہے، اتنی بڑی دولت اللہ نے دی، 100 روپے دے کے میرے اوپر احسان جتا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا؟ تو بڑے درجے کا آدمی جب چھوٹی نعمت دیتا ہے تو کبھی احسان کی بات نہیں کرتا کبھی احسان کی بات نہیں کرتا، اور کرنا یہ بڑے آدمی کے خلاف ہوتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، لیکن جب اس کے پاس ہزاروں لوگ روزانہ آتے رہے، مانگتے رہے، وہ دیتا گیا، سب کو ان کی استطاعت کے مطابق دیتا گیا، لیکن کبھی احسان کی بات نہیں جتائی۔ لیکن اس نے اپنی محبت، اپنی چاہت سے گھر بنایا 50 کروڑ کا، اپنی چاہت سے، اپنے رہنے کے لیے، اپنی محبت کی تعمیر کروائی، اپنے رہنے کے لیے، اپنے دل کی پسند کی تعمیر کروائی، اپنے رہنے کے لیے۔ لیکن اس کا خاص بھائی آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ بھائی جان آپ یہ گھر مجھے دے دیں۔ تو وہ بھائی سے بھی محبت کرتا تھا، بھائی کو بھی بے انتہا پیار کرتا تھا، بھائی سے بھی اس کو بہت چاہت تھی، اس نے اپنے بھائی کو وہ مکان دے دیا۔ پر دیکھے جب گھر کے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے چھوٹے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی چاہت تجھ کو دے دی ہے۔ چھوٹے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے کہ اپنے چاہت سے بنانے والا گھر تجھے دے دیا ہے۔ چھوٹے میں نے تجھ پر بہت بڑا احسان کیا، جو میری زندگی کی خواہش تھی میں نے اپنی خواہش کو تیری خواہش پر قربان کر دیا، لہذا تجھے اپنا گھر دے دیا۔ چھوٹے میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے تو قربان جاؤ۔ دوستو، اللہ نے ساری کائنات میں انسانوں کو آنکھ دیا مگر احسان نہیں جتایا، کیونکہ اللہ کے پاس یہ نعمتیں کروڑوں کروڑوں درجے میں پڑی ہوئی ہے۔ مانگنے والے کے لیے نعمت بہت بڑی ہے، لیکن دینے والے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ وہ ایسا مولا ہے۔ یہ آنکھ کی نعمت اس کے پاس کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بڑی قیمتی ہے۔ ایسی تو کروڑوں نعمتیں اللہ کے پاس ہے۔ ہاتھ دیا، یہ چھوٹے درجے کی نعمت ہے، احسان نہیں جتایا۔ پیر دیا، چھوٹے درجے کی نعمت ہے، احسان نہیں جتایا۔ ارے یہ گھر دے کر وہ کیا احسان جتائے جو جنت بنائے بیٹھا ہے؟ ارے یہ بنگلے دے کر وہ کیا احسان جتائے جس نے 7 دن میں پوری کائنات کا نظام سجائے رکھا ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، جس نے 6 دن میں نظام کائنات بنائے رکھا ہے وہ کیا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر احسان جتائے گا؟ لیکن ہاں، اس نے اپنی چاہت کے لیے پیارے محمد کو پیدا کیا ہے، اپنی محمد کو، اپنے محمد کو اپنی محبت سے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، اپنا چاہ کر پیدا کیا، اپنے لیے بنایا۔ لیکن جب بات بندوں کی آتی ہے، غلامان مصطفیٰ کی آتی ہے، تو رب فرماتا ہے لوے امت محمدیہ، میں نے تجھے اپنا پیغمبر دے دیا ہے، اپنا حبیب دے دیا ہے، اپنی محبت دے دیا ہے، گویا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب دکن، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ نے اپنا حبیب ہم کو دے دیا ہے۔ ساری کائنات اللہ نے حبیب کے لیے بنائی ہے، اور حبیب کو اپنے لیے بنایا۔ اس نے اپنے لیے اپنے حبیب کو بنایا تھا، لیکن جب سارے رسولوں کا سلسلہ، پیغمبروں اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے کہا اب جس کو بنایا ہے اس کو دنیا میں بھیجتا ہوں، جس کو اپنے لیے بنایا ہے اب اس کو دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تو اب دنیا والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا پیغمبر تم کو عطا کر دیا ہے، اپنا نبی تم کو دے دیا ہے، یہ تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر اس کے بعد ذرا آپ غور کریں، جب اللہ نے اپنے لیے اپنے حبیب کو بنایا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا۔ تو آئیے میں ان کو ایک اچھا نقطہ قرآن کے حوالے سے سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، حضرت آمنہ کے گھر حضور پیدا ہوئے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں حضور پیدا ہوئے، ہے نا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے پوری قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آمنہ کے گھر حضور پیدا ہوئے۔ نقطہ غور کرے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، بھیجا کہہ رہا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا آپ اور غور کرتے چلیں. اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا کیا نہیں کہا، بھیجا کہا. پھر آپ اور آگے آ کر دیکھتے ہیں تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. تحقیق کہ آپ اللہ کی جانب سے نور آیا. کیا آیا؟ نور. ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا، آیا کہا. پھر اب آگے چل کر دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آیا. ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا، کیا کہا؟ رسول آیا. کہیں کہہ رہا ہے کہ بھیجایا اور کہیں کہہ رہا ہے کہ آیا. پھر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ. تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کے بیچ اپنا رسول مبعوث کیا. رسول کی بعثت ہوئی، ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا. إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا. پیدا کیا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ پیدا وہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں ہوا ہوتا ہے، اور بھیجا وہ جاتا ہے جو کبھی اور پیدا ہو چکا ہوتا ہے. آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا کیا یہاں پر اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ نبی کبھی اور پیدا ہو چکا تھا، ان کی ولادت کبھی اور ہو چکی تھی، ان کی معاملات پیدائش کبھی اور ہو چکے تھے. رب نے اس لیے ان کے لیے یہاں پر پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کیا. کہیں بھیجا کہہ رہا ہے، کہیں آیا کہہ رہا ہے، کہیں بعثت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. پھر ہم نے پوچھا ہے اللہ اگر یہ نبی پہلے پیدا ہو چکے تھے، میرے مولا یہ نبی اگر پہلے سے تھے، ان کو تو نے آمینہ کے ذریعے حضرت عبداللہ کے ذریعے بھیجایا، تو مولا بتا یہ پیدا کب ہوئے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ، بس میں نے چاہا، فَعَرِفْتُ، میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد، میں نے محمد کو پیدا کیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد کو پیدا کیا. کب؟ فَأَحْبَبْتُ، بس میں نے جب چاہا، فَعَرِفْتُ، کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ اللہ، مولا تو نے یہ کب چاہا؟ وہ کون سا وقت تھا جس وقت تو نے پیارے نبی کو پیدا کیا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ اس جگہ پیدا ہوئے ہیں جب ابھی جگہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب جن بھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. کائنات میں کچھ نہیں تھا، نہ جنت تھی، نہ آسمان تھا، نہ حیوان تھے، نہ نباتات تھے، نہ جمادات تھے، کچھ نہیں تھے، بس اللہ تھا. اور اللہ نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے. کوئی مجھے خدا کہے، کوئی مجھے رحمان کہے، کوئی مجھے رحیم کہے، کوئی مجھے ستار کہے، کوئی مجھے غفار کہے، کوئی مجھے اللہ اکبر کہے، کوئی مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہے، کوئی مجھے سبحان ربی العظیم کہے، کوئی مجھے سبحانک اللہم وبحمدک کہے. تو میں نے کیا کیا؟ اس وقت محمد کو پیدا کیا، پیارے نبی کو پیدا کیا. اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام تمام نبیوں کے باپ ہے. مجھے کہنے دیجئے آدم بے شک نبیوں کے باپ ہے، مگر پیارے محمد سارے کائنات کے سبب ولادت ہے.
حضور کو اللہ نے ساری کائنات کی ولادت کا سبب بنا دیا ہے. حضور حضرت آدم علیہ السلام میں ان کی ولادت میں فرق کیا ہے ذرا غور کر کے دیکھیے. جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو جسم و جسمانیت کے ساتھ پیدا ہوئے, مگر پیارے نبی جب پیدا ہوئے تو جسم سے نہیں نور کی شکل میں پیدا ہوئے. ان کے رب نے انہیں پہلے نور کی شکل میں پیدا کیا, پہلے نور محمد پیدا ہوا. اللہ اللہ, قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو. اللہ نے جب حضور کو پیدا کیا تو کیا شان تھی, نور آپ کا بنایا گیا. سب سے پہلے رب نے اپنے حبیب کا نور بنایا, اور نور بنا کر جب نور محمد کو رب نے اپنے جلووں کے سامنے رکھا, وہ نور محمد رب کے جلوے دیکھتے گیا. رب نور کو دیکھتا تھا, نور محمد رب کو دیکھتا تھا, وہ ان کو دیکھتا تھا, یہ ان کو دیکھتا تھا. تو ہوا کیا, نور نے جب خدا کی جلووں کو دیکھا تو نور بے ساختہ ہو گیا. نور محمد اپنے خدا کی تعریف کرنے لگا, تعریف کرنے لگا. اور کیسی تعریف, فرمایا جاتا ہے اللہ کے ایک ایک نام مبارکہ کو نور محمد نے 2000 سال تک ذکر کرنے لگا, تعریف کرنے لگا. یا رحمان 2000 سال, یا رحیم 2000 سال, یا کریم 2000 سال, یا ستار 2000 سال, یا غفار 2000 سال. پیارے بزرگوں اور دوستو, پھر یہ 2000 سال کا سلسلہ کھڑے ہو کر کیا یا رکوع میں کیا یا بیٹھ کر کیا تو جواب ملتا ہے نہیں نہیں, نور نے خدا کا جلوہ دیکھا, نہ کھڑ سکا نہ بیٹھ سکا, بلکہ تعظیم خدا کے لیے سجدے کرنے لگا, سجدے کرنے لگا. ایک 1000 سال کا ایک ایک سجدہ ہوتا تھا, اور ہر ایک سجدے میں صرف ایک ہی نام کا ذکر ہوتا تھا. تو 2 سجدوں میں ایک ایک نام کا ذکر نور مبارک کرنے لگا. 2000 سال تک کا سجدہ ہوتا تھا, اور ان 2 سجدوں میں نور مبارک صرف خدا کے ایک ایک نام کو یاد کرتا تھا, یا رحمان یا رحمان. 2 سجدوں میں 2000 سال تک وہ نور مبارک کرتا رہا. اسی کو اللہ نے اتنا پسند کیا. آپ غور کر کے دیکھیں, ہر رکعت کے اندر قیام 1 مرتبہ ہے, خوما 1 مرتبہ ہے, رکوع 1 مرتبہ ہے, مگر سجدے 2 مرتبہ ہے. کیونکہ رب نے چاہا, میرے نور نے مجھے 2 سجدے کیے ہیں, تو میرے پیارے مصطفیٰ کے نور کے مطابق ساری کائنات کو ہر رکعت میں 2 سجدے کرتا چلا جاؤں, 2 سجدے